ربیع الاول، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں پیدا ہونا یہ کوئی رسم و رواج کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی فارمیلٹیز کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی ایک مہینے کے لیے، ایک وقت کے لیے اور کسی ایک دن کے لیے نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت ہماری زندگی میں آ جائے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ساری کی ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین صرف رحمت للانسان نہیں، للعالمین اس میں جاندار چیزیں، بے جان چیزیں، ساری کی ساری چیزیں آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین ہے۔ کیسے بھائی کہ یہ زمین کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام رحمت کیسے ہوئے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں وجود پذیر ہونے سے پہلے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو شرک، بت پرستی اور ظلم و ستم اس زمین پر ہوتا تھا، تو یہ زمین اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کی ہر چیز میں اس کے بقدر ایک احساس رکھا ہے، حس رکھی ہے، وہ ہر چیز کو محسوس کرتی ہے، اس کے اندر زندگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے زمین پر ظلم و زیادتی ہوتی، کفر اور شرک ہوتا، تو زمین اس چیز کو ناپسند کرتی اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ التجا کرتی کہ اے اللہ مجھے آپ اجازت دیں کہ اس انسان کو، کہ میں اپنی زمین کے منہ کو پھاڑ کر اس کو زمین دوز کر دوں۔ یہ حص اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو زمین کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ مل گیا۔ انسان زمین پر سجدہ کرتے ہیں اور زمین پھر دعا دیتی ہے، دعائیں دیتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والوں نے یوں فرمایا کہ انسان ہے، چاہے نہ چاہے کبھی اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جس زمین کے خطے پر وہ گناہ کر رہا ہے، اس جگہ سے وہ اس وقت تک نہ ہٹے جب تک کہ وہ اللہ سے وہاں پر توبہ نہ کر لے، استغفار نہ پڑھ لے، وہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہ پڑھ لے۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو پیش کریں گے اور یہ زمین کے ساتھ آئے گا، وہ زمین کا حصہ، وہ ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ جہاں پر وہ زمین اس کے گناہ کی گواہی دے گی، وہیں پر وہ زمین یوں بھی کہے گی کہ یا اللہ اس جگہ پر ٹھہر کر وہ میرے اوپر ظلم بھی کرتا رہا، مجھ پر گناہ بھی کرتا رہا، لیکن اس جگہ سے ہٹنے سے پہلے اس نے استغفار بھی پڑھ لیا، تو وہ وہیں پر برابر ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر زمین کو تکلیف دے رہے ہیں، گناہ کر کے، ظلم و زیادتی کر کے، وہیں پر استغفر اللہ پڑھ کر اس کو راحت بھی پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حس پیدا کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود کے نتیجے میں۔ کائنات کے جو درخت لگے ہوئے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، اس میں کوئی حس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک عرصہ دراز تک ایک استوانے کو ٹیک لگا کر آپ خطاب کرتے تھے، ٹیک لگا کر آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ مشورہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک ممبر بنا دیا جائے، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں سے ہٹے استوانہ پہ سے اور آپ نے بیان شروع فرمایا، جب ممبر پر بیٹھ کر اس استوانہ نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سارے صحابہ نے اس کی آواز کو سنی۔
کہ وہ استوان حنانہ رو رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ممبر پر سے اترے اور اس استوانے کو اور اس تنے کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا، اس کو رونا بند ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ممبر پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں رو رہا تھا، تمہیں معلوم ہے کہ میری جدائی اس کو برداشت نہ ہوئی، بیان کرنے کے لیے میں ممبر پر آ گیا۔ آپ دیکھیں حس، شعور، ساری کائنات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلا کرتے تھے۔ اونٹ ایک مرتبہ آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، حس اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، شعور پیدا فرمایا۔ ہر ایک باشعور ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن وہ باشعور ہے، اور وہ شعور اور وہ اطمینان اور سکون اس وقت وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، انہیں راحت ملتی ہے۔ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، زمین کو راحت ملتی ہے جب اطاعت رسول کرتا ہوا بندہ پایا جاتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ کچھ باتیں ربیع الاول کے تعلق سے میں آپ کے سامنے دو ٹوک اور واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیرت بھی بیان ہوگی انشاءاللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارک بھی پڑھی جائے گی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو۔ کون ایسا شخص ہے دنیا میں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نہ بیان کرتا ہو؟ غیر بھی اگر ہو تو وہ جب محمد کا نام لیتا ہے تو وہ خود تعریف کرتا ہے۔ کیسے؟ علماء کرام نے یہاں تک بھی لکھا ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیں، کہ انسان جو استنجا کرتا ہے وہ کبھی اپنے لبوں سے نہیں کرتا، اپنے چہرے سے نہیں کرتا، کہاں سے کرتا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں سے کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو اپنے انگلیوں سے بوسہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت تو آپ دیکھیں کہ رہتی دنیا تک جب میرے محبوب کا نام لیا جائے، چاہے نہ چاہے وہ میرے محبوب کا بوسہ لینے والا بن جائے۔ جب نام لیا جاتا ہے اپنے ہونٹوں سے محمد محمد محمد، تو خود یہ دونوں لب چوم جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ کوئی اگر غیر بھی گالی دینے کے لیے محمد کا نام لے تو وہ پہلے محبت کا اظہار کرے، وہ پہلے تعریف کا اظہار کرے، وہ پہلے اپنے لبوں سے بوسہ لے، پھر بعد میں وہ گالی دینا ہو تو دے۔ یہودی آ کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھوڑی تو شرم کرو، محمد نام لے رہے ہو، محمد، ہونٹوں سے بوسہ بھی لیتے ہو اور پھر ان کی برائی بھی بیان کرتے ہو، ہونٹوں سے بوسہ بھی لے رہے ہیں محمد۔ اللہ نے ایسا نام بنا دیا کہ گالی دینے والا بعد میں دے گا، پہلے تعریف بیان کرے گا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا کہ لوگ انگلیوں کو چومتے ہیں، اسی سے استنجا بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی ایسا نظام بنایا اپنے محبوب کا کہ نام لے تو بوسہ نکل جائے۔ بوسہ لینے کی چیز یہ ہے، یہ نہیں ہے انگلی۔ لوگ نام لے کر اظہار محبت کرتے ہیں، سمجھیں اس مسئلے کو۔ خود ہونٹ بوسہ لے رہے ہیں، خود ہونٹ بوسہ لے رہے ہیں، اور یہ بوسہ لینے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نام بنا دیا۔ ہم کیا تعریف بیان کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں برائی کر رہے ہیں، فلاں برا بول رہے ہیں، وہ برا نہیں بولیں گے، جب وہ نام لیں گے تو تعریف ہو جائے گی، خوش ہو جائیے۔ وہ نام ہی آیا ان کی زبان پہ، بس تعریف نکل گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی ایسا مبارک ہے
کہ نام لے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہم کیا تعریف کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس سے تعریف کروایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف فرما ہے، آپ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے اللہ حضرت حسان بن ثابت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کی تائید فرمانا، اور عام فرشتے سے نہیں، ایدہ بروح القدس، روح قدس جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کی تائید فرمانا کہ یہ میری تعریف بیان کرے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہم تعریف کیا بیان کر سکتے ہیں؟ خود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نام میں تعریف رکھ دی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، چل رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ کان کھول کر اور دل کے کانوں سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک تو ہے دنیا میں تشریف لانا اور آپ کی اطاعت کرنا، اور ایک ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے پر فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے لیے آپ کی آمد کو منانا۔ یہ ہمارا اسلام، ہمارا دین کبھی بھی کسی چیز کو منانے کے لیے نہیں کہتا۔ یہ ہمارا دین اخلاص سے بھرپور بھرا ہوا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، دمشق کی جامع مسجد میں آپ کو واقعتاً خلاصے کے طور پر جو اس کرسی کا حق ہے وہ سنانے جا رہا ہوں۔ 5 ہی منٹ میں انشاءاللہ وقت پر بیان ختم ہوگا۔ دمشق کی جامع مسجد میں ابو عبد الفتاح ابو غدہ بہت بڑے آج بھی موجود ہے، شیخ، بہت بڑے استاد، بیان کرتے تھے، درس پڑھاتے تھے۔ ایک بہلول قسم کا اور ایک انجان قسم کا ایک آدمی کھڑا ہو جاتا تھا دروازے پر، ہزاروں لوگ سامنے کھڑے ہوتے، بیٹھتے، اور وہ کھڑا ہو کر ایک انجان، ایک تعجب خیز نظر سے آپ کی طرف دیکھتا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گیا، روزانہ آتا، کھڑا ہوتا اور دیکھتا، بس چلا جاتا واپس۔ تو حضرت نے اسے اپنے پاس بلایا کہ بھئی ایسا تم دیکھتے ہو جیسا کوئی یہاں پر کھیل تماشا دل لگی ہو رہی ہو، کوئی ناچ گانے ہو رہے ہو، تم ایسا تعجب کی نظر سے دیکھتے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو جہاں پر حضرت بیٹھ کر درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے، اس کے بازو ہی میں ایک بہت بڑی لائبریری تھی، کتابوں کا بہت بڑا خزانہ تھا۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ کتاب پڑھا رہے ہیں، درس و تدریس کر رہے ہیں، اور آپ ہاٹے مارتا سمندر علم کو بہا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ حضرت نے کہا کہ پوچھو۔ یہ جو لائبریری آپ کے بازو بنی ہوئی ہے، لاکھوں کتابیں اس کے اندر موجود ہے، ان ساری کتابوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کتابیں کیا کہتی ہیں؟ آپ بھی اپنے ذہن میں ایک جواب تیار کر لیں۔ لاکھوں قسم کی کتابیں، خلاصے کے طور پر ہماری مسجد میں چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن خلاصے کے طور پر جتنی کتابیں یہاں پر رکھی ہوئی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ چاہے وہ 25-50 کتابیں ہوں یا 50 لاکھ 50 کروڑ کتابیں ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ یہ ساری کتابوں کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک جواب میں چند لمحات میں اتنی ساری کتابوں کا خلاصہ میں تو بیان نہیں کر سکتا، اچھا تم ہی بتا دو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ سوال کرنے والا بھی ایک مجذوب قسم کا اللہ والا تھا، اس نے 2 ہی الفاظ میں پوری لائبریری کا خلاصہ بتایا۔ اس نے کہا کہ جناب
یہ جو کتابوں کا خزانہ آپ کے پاس ہے صرف ایک ہی صدا لگاتی ہے، ایک ہی بات کہتی ہے کہ انسان ہے تو نیک انسان بن کر زندگی گزارو، اچھا انسان بن جاؤ۔ یہ ساری کروڑوں کتابیں جو رکھی ہوئی ہے تمہاری لائبریری میں، وہ یہی چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ ایک اچھا انسان بن جاؤ، ایک صادق انسان بن جاؤ، ایک سچا انسان بن جاؤ۔ اور واقعتاً سچا انسان، اچھا انسان اس وقت تک کوئی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں نہ اپنا لے۔ خلاصہ، ربیع الاول، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں پیدا ہونا یہ کوئی رسم و رواج کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی فارمیلٹیز کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی ایک مہینے کے لیے، ایک وقت کے لیے اور کسی ایک دن کے لیے نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت ہماری زندگی میں آ جائے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے محفل ہم منائیں، اس کا مقصد ایک ہو کہ ہماری زندگی میں سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام آ جائے تو قابل قبول ہے۔ محافل میلاد، محافل سیرت ہم سجائیں، اس کا مقصد اگر یہ نہ ہو کہ سیرت و صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگی میں آ جائیں، تو یہ دین فارمیلٹیز والا نہیں ہے کہ ایک وقت کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے اور ایک 24 گھنٹے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تھے کہ ہم نے محفل بھی کر لی، ہم نے جلسے جلوس بھی کر لیے، اور ہم نے ساری کی ساری کارروائیاں کر لی، اور ہم نے چرخ و چراغ بھی کر لیے، لیکن جو مقصد حیات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنے کا تھا، وہ تھا کہ میرا امتی میرا بن کر زندگی گزارے۔ وہ چیز اگر ہماری زندگی میں نہیں آتی تو پھر یہ ربیع الاول کا بار بار آنا اور ہماری زندگی کے اور ہماری حیات میں اور ہمارے جسم کے دل پر بار بار دستک دینا، یہ صرف آئے گا اور چلا جائے گا۔ ہماری زندگی میں اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں آئی تو پھر یہ ربیع الاول کا دستک دینا اور یہ بار بار آنا ہمارے لیے کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ ہماری محفلیں اور ہمارے جلسے جلوس ایک مقصد ہے اس کا، اور یہ کانسیپٹ میں آپ کو واقعتاً بہت کھلے انداز میں بتاؤں۔ ہر سال پیدائش کے موقع پر میرے بچے کا سمجھو خوشی کا منانا یہ اسلام کی دین نہیں ہے۔ برتھ ڈے جس کو کہا جاتا ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ برتھ ڈے منانا، لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز سے خوشی ہو رہی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، صرف اسی کی خوشی کا ہمیں بس ایک فکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، سب سے بڑا دن پوری دنیا کا، کائنات کا اگر ہے تو وہ میلاد کا دن ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دن ہے، واقعتاً ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ محتم بالشان دن، جب سے کائنات بنی اور جب تک ختم ہوگی، سب سے عظیم واقعہ اگر دنیا میں کوئی رونما ہوا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے، لیکن اس کی تاریخ متعین نہیں ہے۔ ہاں، اس کی تاریخ متعین نہیں ہے۔ ہم 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، ہم 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں کہ تاریخ متعین نہیں ہے، نہیں ہے متعین۔
بعض علماء کرام نے کہا کہ 3 ربیع الاول کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پیدائش ہوئی۔ بعض علماء کرام نے تاریخ کی کتابوں میں واضح طور پر لکھ دیا کہ 9 ربیع الاول، اور پورے یقین کے ساتھ، پوری دلائل کے ساتھ لکھ دیا کہ 9 ربیع الاول ولادت کا دن ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا کہ 12، بعض نے لکھا کہ 13، اور بعض نے لکھا کہ یہ 17 ہے۔ 5 چیزیں آ گئی۔ یہ اختلاف ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ برتھ ڈے کا کوئی کانسیپٹ دین میں اور اسلام میں نہیں ہے۔ اگر یہ تاریخ متعین ہوتی اس وقت ہوتی جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس دن کو اہمیت دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک زمین پر نہیں گرنے پاتا تھا کہ وہ لے کر مل لیتے تھے۔ یہ اتنی سی چیز بھی جو غلاظت، یعنی ایک تھوک بھی زبان سے نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک تو بڑا مبارک تھا، ریٹ مبارک بھی بڑی مبارک تھی، آپ کا پسینہ بھی بڑا مبارک تھا، وہ زمین پر نہیں گرتا تھا۔ تو کیا صحابہ کرام نے تاریخ کو نہیں بتایا؟ یہ تاریخ ہے، اس میں ہمیں کچھ کارنامے انجام دینے چاہیے، تاریخ متعین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نوازوں سے بہت زیادہ محبت تھی، انتہا سے زیادہ محبت تھی، اتنی محبت کہ نوازے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھیلتے ہوئے لڑکتے ہوئے دروازے کے سامنے آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کو چھوڑ کر گئے اور دونوں کو کاندھوں پر اٹھا کر لے کر آ گئے، اور یوں کہتے تھے کہ یہ میرے نواسے، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اتنی زیادہ محبت لیکن زندگی میں کبھی نہیں ملتا کہ آپ پیدا کب ہوئے تھے اور آپ کی وفات کب ہوئی، وہ تو متعین ہے، لیکن ہر سال پیدائش کے موقع پر کوئی خوشی منائی گئی ہو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہیں نہیں ملتا۔ کوئی ایک موضوع حدیث بھی اگر مل جاتی، ہمیں موضوع کہا جاتا ہے من گھڑت بات کو، حدیث تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، موضوع بات بھی اگر مل جاتی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نوازوں کا کوئی پیدائش، یوم پیدائش منایا ہو، یہ دین منانے کی چیز نہیں ہے، یہ حق بات، صحیح بات ممبر سے میرا رسول بھی اس کو سن کر خوش ہو رہا ہوگا۔ آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کروں، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے تو یہ بات سن کر خوش ہوں گے کہ ایک نئی چیز دین میں ایجاد ہو رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ مجھے بڑی خوشی ہے، میں بڑا سعادت مند ہوں آپ کے درمیان بیٹھا ہوا، دل رو رہا ہے اس بات کو کہتے ہوئے۔ میں نے چیخ کے چلا کے چند باتیں کہی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو نہ رکھنے والا، یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے غداری کرنے والا، تو میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اکثر لوگوں کے چہروں پر داڑیاں سج گئی۔ ائمہ مؤذنین یہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے گواہی دی، گواہ ہے اس بات پر، میرا دل بڑا رویا، اور میں نے اللہ کے سامنے اس بات کو گواہ بنا کر کہ اللہ یہی میری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، امانت کے ساتھ بڑی خوشی ہوئی جب میں اس بات کو سنا کہ 2-4 لوگ تو ایسے مل گئے مجھے کہ آپ کے اس ممبر سے لگائی ہوئی صدا پر انہوں نے لبیک کہا، اور انہوں نے اپنے چہروں پر داڑھیوں کو سجایا۔ شاید نہیں بلکہ یقینی طور پہ یہ واقعی بہت قابل فخر بات ہے میرے لیے، اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم اپنا لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا یہ آپ کی پیدائش کو منانے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں اگر میرے باپ سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے لیے کیک بھی کاٹ دوں، سال کے ایک دن میں اس کے لیے ایک بڑا سا ایک بہت بڑی ایک جماعت کو بھی تیار کر لوں، پھر سال کے بیچ میں جب مجھے میرے والد محترم کوئی حکم دے، میں اسے ڈنکے کی چوٹ پر اس کو لات مار دوں کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس سے بہت زیادہ بیزار ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، لیکن میں آپ کو تو مناتا ہوں نا، آپ کی بات کو مناتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، تو میرا باپ مجھ سے خوش نہیں ہوگا۔
میرے والد محترم مجھ سے خوش نہیں ہوں گے، میرے والد محترم اس وقت مجھ سے خوش ہوں گے جب کہ میں ان کی مانتا ہوں ان کو ماننے سے زیادہ۔ یہی ہے کسی کے دن کو منانا، یہی ہے خلاصے کے طور پر۔ وقت درکار نہیں ہے ورنہ بہت ساری باتیں آ رہی تھی، وقت ہے انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اور میں اپنے دل پر، میں حافظ قرآن بھی، عالم دین بھی الحمدللہ، پڑھ کے لکھ کے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ربیع الاول کا مہینہ صرف ایک دن کے منانے کا نام نہیں ہے، بڑی خوش بختی کا دن ہے، بڑی سعادت مندی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل سجائی جائے، آپ کی تعریف سجائی جائے اور آپ کی تعریف کے بول بولے جائیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تعریف کے بول سننے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ ایک آئیڈیل ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ حریص تھے، قرآن کریم بیان کر رہا ہے، وہ لالچی تھے کس بات پہ؟ کہ آپ کی زندگی سنور جائے، آپ کی زندگی بن جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس بات میں انہیں بڑی کڑن ہوتی تھی، فکر ہوتی تھی۔ تین دن دروازے بند ہیں نماز کے بعد، فکر میں کہ تربیت ہو جائے، میرا مسلم بندہ مومن بن کے زندگی گزارے، اس بات پر نہیں کہ مجھے ایک دن کے لیے منع کر چھوڑ دے۔ سنتیں جا رہی ہے، نمازیں جا رہی ہے، بس نکلے ہوئے روڈوں پہ جھنڈے لے کر، کوئی سمجھدار نہیں ہے اس میں۔ یہ نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا اظہار، یہ نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا اظہار۔ واقعتاً قرآن اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا اظہار۔ پچھلے ایک ہفتے سے ہم کر رہے ہیں کیا؟ جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اپنائیں گے، ایسی زندگی کو ہم گزاریں گے، انشاءاللہ یہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ قیامت کے دن میرے ساتھ بھی اگر وہ چلیں گے، ہم صورت دکھانے کے لائق ہوں گے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا لے کر آئے؟ آپ کے طور اور طریق پر اپنا عمل لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہوں کہ چلو سال بھر آپ کی نافرمانی کرتے رہے، آپ کی سنتوں سے دغابازی کرتے رہے، آپ سے دور ہوتے رہے، لیکن سال کے کسی ایک موقع پر چیختے چلاتے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ، یہ واقعتاً صحیح نہیں ہے، واقعتاً صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو اور واضح طور پہ اور اچھے انداز میں قرآن اور حدیث کے ساتھ، کوئی اختلافی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ، کوئی اختلافی بات نہیں ہوگی، لیکن دل سے دل تک بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، حدیث کی بات ہوگی۔ کون کیا کرتے ہیں اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، لیکن یہاں سے جو بات ہوگی انشاءاللہ العزیز، قرآن کی بات ہوگی، حدیث کی بات ہوگی، اور اختلاف کی بات بہت ہو گیا اختلاف، امت پہلے ٹوٹی ہوئی ہے، یہ پلیٹ فارم سے اختلاف کی بات نہیں ہوگی کہ وہ غلط کر رہے ہیں، فلاں غلط کر رہے ہیں، نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن بات یہ ضرور ہوگی کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کس چیز کو ہمیں منانا چاہیے اور کس چیز کو ہمیں نہیں منانا چاہیے، تفصیل درکار ہوگی۔ یہاں سے اگر کوئی چیز بیان ہوگی تو قرآن اور حدیث بیان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن اور حدیث اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور اللہ کو پسند آ جائے ایسی باتیں آپ سے بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، اور ہم سب کو اس پر یکسوئی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔